نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ کھڑے تھے، ہم بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، پہلے قدم چومے، کان میں کچھ کہا، حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور 3 دن سے بھاگا ہے، مل نہیں رہا۔ حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کان میں کہا، حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا، کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونیا جی جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں حضور بالکل ایسے ہی ہے، گرمی سردی میں اس نے کام کیا، پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا، حضور ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلہ پھر چھری ہے کہ تم اچھا صلہ دے رہے ہو؟ کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے، ذبح بھی نہیں کرتے، آپ اس کو دے دیں۔ حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا، اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو۔ 100 دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا۔ حضور نے نا اونٹ کو تھپکی دی، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی، ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری کی تو کہا آمین، تیسری کی دعا کی تو کہا آمین، چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا، صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے، اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین صلہ عطا کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے۔ اور میں نے کہا آمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے، سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی، یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ، جنگ و جدال نہ کرے، آپس میں گلے نہ کاٹے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا، اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں، آپس میں لڑے نہیں۔ اور یارو بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے؟ وہ تو پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، میری امت لڑے نہ۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے، یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ لڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں ابدیدہ ہو گیا، میں رو پڑا، یہ نازک مسئلہ ہے، تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے، کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے، الگ عقیدے گھڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں، تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے؟ وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کرتے، ہر ایک کی پریشانی دور کرتے، ہر ایک کو حضور نوازتے، ہر ایک پر کرم نوازی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا،
ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا۔ میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں۔ عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں، مانگتے کیا ہیں جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز ہے، عام دام برسرے مطلب۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا، پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی۔ اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، گویا حضور نہ دھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا ہے۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں، جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے۔ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا، وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا، تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اماں تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے۔ کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسول ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتہ تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتہ؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی۔ جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اب کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لے اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا، آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے۔ حضور فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ، کجاوا، خرچہ، اور کاش میں نے تجھے کہا تھا
تو نے کچھ مانگا ہوتا. میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے, آؤ آؤ مانگ لو, اب تنگی داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بات آ, اور بھی کچھ مانگ, نہ بحث میں الجھ آ, طلب کر مانگ. مانگا پھر بریلی کے امام نے, کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے, مہربانی کریں یا رسول اللہ, ایک تجلی, ایک مہربانی کر دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے, وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو, میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ, اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے, بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے, غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا. یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے, یہ اندھیرا دور کیا ہے. تو یہ جو غربت ہے نا, اس کا بھی ایک اندھیرا ہے. اور یہ غریب مایوس پیچھے پیچھے, ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست. بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے, اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے, پیار کرتا ہے ان سے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں, اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے, یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری, اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز, اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں, وزیر اعظم, چیف آف آرمی سٹاف, چیف جسٹس, وہ بہت بڑا, اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں, کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اب وہ آیا گلی سے گزرا, اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑھی لگائی ہے, اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا, جپا ڈالا. تو اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا, وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا, صدر نے تو آنا ہی تھا, لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے. اکٹھے کھیلتے رہے. اب میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں, اس حدیث کو اب آپ سنیں. اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے, غریب آدمی تھا, تھوڑی سی ترکاریاں, تھوڑے سے پھل, تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا. چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ, ریڑھی والا. وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا, اور لا کے نا مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا, اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے. اور حضور پتہ کیا فرماتے, یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے. نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے, میں اس کا شہری ہوں. حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا, یہ میرا پرنڈو ہے, میں اس کا شہری ہوں. حضور اس سے باتیں کرتے, صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے. ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا, ظاہر نام تھا اس کا. اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا, لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا, چھابڑی والا تھا, ریڑھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے, تو وہ دکان پہ کھڑا ہے, اپنی چیزیں بیچ رہا ہے, شہر کی خرید رہا ہے. یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے, مولوی صاحب نہیں کرتے, یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں. سنو میرے یارو, یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا, یہ رنگ ہے فقیر کو, غلام کو عزت دینے والا. وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے, تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے. یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا, چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے. او یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی, میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی, میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا, میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں, میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں. وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ, تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے. نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں.
और गरीबों, तुम्हें जो रोशनी मदीने वाले रसूल ने दी, तुम्हें कोई लीडर नहीं दे सकता। चुपके हुजूर गए, वो तरकारियां बेच रहा है, छाबड़ी वाला है, रेड़ी वाला है, रेड़ी वाला, रेली वाला, और मेरे भाई कमाल कर देते हैं, वहां पहुंचा देते, अट्टी वाली ये तेरी खैर हो गई। ओ भाई क्या अंदाज है। मेरे रसूल पाक ने ना पीछे से जाके ना तो उसकी आंखों पे हाथ रख दिया। ये काम यार करते हैं, यारों के साथ, ये सज्जन करते हैं। और मैं ये समझा हूं कि हुजूर ना तन्हाई में बड़ा प्यार करते थे। जब वो घर में हाजिर होता था, मस्जिद में हाजिर होता था तो प्यार करते थे। आज सोने ने सोचा कि मैं इस यारी का बाजार में ऐलान करूं। आज लोगों को पता चले कि मेरी गरीब से दोस्ती है, तो ये छुपी हुई नहीं, आज चौक में, बाजार में ऐलान होना चाहिए कि मेरा ये गरीब छाबड़ी वाला सज्जन है। हुजूर ने आंखों पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया, पहचान भला मैं कौन हूं? नहीं, अपनी बोली च गल करने। हुजूर फरमाया, बोझ हाँ भला मैं कौन हाँ, ओ बोझ हाँ भला मैं कौन हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता, कुर्बान जाएं। हजरत अंस कहते हैं, यूं लगता है कि फरिश्ते जमा हो गए उस वादी में। उसने ना अपनी कमर पीछे की और हुजूर के अलम नशरा के सीने से रगड़ने लगा, कहने लगा, सोनिया तो जिस गली से गुजरे तो खुशबू भी मुझे तेरा एड्रेस बताती है। हुजूर खुशबू बता रही है, मेरे रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना एक और खुशतबी की, यार यार से शुगल कर, एक और खुशतबी की नबी पाक। रंग काला, गुर्बत का ये आलम के अपने सर पे रख के सौदे बेचता है, कुर्बान जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु, खुशतबी नहीं करते खुशतबी लोग एक दूसरे से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू पकड़ के कहा, ओ भाई मैंने ये बंदा बेचना है, कोई खरीदेगा? निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया, कोई खरीदेगा? हजरत अंस कहते हैं, इन बातों पे लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर उसने इस खरीदने के जवाब में जो जुमला कहा तो सारे रो पड़े। नबी पाक ने जब कहा कोई खरीदेगा तो उसने चेहरा पीछे किया, सिर्फ चेहरा, रो के कहने लगा, सोनिया मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, ये तो तू बंदा नवाज है, तो करम फरमाता है, मुझे तो नेड़े कोई नहीं बिठाता, मेरा ना रूप है, ना रंग है, ना शक्ल है, ना कोई और मेरे पास खूबी, मुझे कौन खरीदेगा? लोग तो मुलाजम भी रखते हैं, तो पढ़े लिखे और सियाने रखते हैं, मुझे कौन खरीदेगा? अब इस बात पर जब लोग रोए तो मेरे नबी पाक ने यूं पकड़ा, वो कहते नहीं मैं तेरा सज्जन हूं, तेनू कोई परवाह नहीं। नबी पाक ने यूं कंधा पकड़ा और उसका रुख फेरा और फिर सीने से लगाया, फरमाया चुप कर, ये तूने क्या कहा कि मुझे कौन खरीदेगा? फरमाया तू रब रसूल से प्यार करता है, बंदों की नजर में तेरी कदर हो ना हो, मेरे रब की नजर में तेरी बड़ी कीमत है, बड़ी कदर और कीमत है, बड़ी जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, तूने तो खरीद कर हमें अनमोल ही कर दिया, तूने तो खरीद कर हमें, मैं सही कहता हूं, तूने तो खरीद कर हमें, तूने तो खरीद कर हमें। लाइनों में लोग खड़े हैं फूल लेके, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियां चूम रहे हैं, मेरे संगियों के हाथ चूम रहे हैं। कभी पलट के देखता हूं तो सोचता हूं मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ए मैनू महल चढ़ाया जी सांझा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वक्त मुकम्मल हो गया है, पर मेरा दिल करता है एक बात और करूं, एक बात और करूं, एक बात। मुस्लिम शरीफ में इस हदीस की असल मौजूद है, बाकी किताबों में। एक सहाबी हैं, नाम है जुलाबीब, रंग काला, होंठ मोटे, नाक चपटी, कोई पास नहीं बिठाता, पूछने वाला कोई नहीं। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु, लोगों को नाम भी नहीं आता होगा ज़्यादा लोगों। हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु खूबसूरत सहाबी, गरीब आदमी, सहाबी खूबसूरत, बज़ाहिर रंग रूप काला। एक जंग में भी हुजूर के साथ गए, जंग ख़त्म हो गई, कुछ सहाबा शहीद हुए, अल्लाह ने इस्लाम को, मुसलमानों को कामयाबी दी। सारे लोग ना, सारे लोग अपने अपने शहीदों को तलाश कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं नबी पाक भी किसी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे थे, हुजूर भी किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर नबी पाक ने फरमाया सारे मिल गए, सब शुहदा की मुकद्दस मैयतें मिल गईं, जख्मी मिल गए, हुजूर सारे मिल गए। हुजूर ने फरमाया एक दफ़ा फिर ढूंढो, हुजूर ढूंढ आए हैं, सारे मिल गए। फरमाया नहीं एक बार फिर ढूंढो, हुजूर मिल गए। नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलाबीब नहीं नजर आ रहा,
وہ نہیں مل رہا مجھے۔ حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں۔ ایک صحابی پھر گئے، دوڑے آئے، حضور وہ نہ مل گئے، حضرت جلابیب شہید ہو گئے حضور، یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے۔ کریم رسول گئے تو صحابی کہنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں، ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور وہاں کھڑے ہیں۔ اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے، یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے۔ یہ لفظ ہیں حدیث پاک کے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں، لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں، یہ لفظ ہیں حدیث کے، رنگ کالا بندہ غریب، دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا۔ اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے، اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے۔ امام حسین کے لیے ملتے ہیں، چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ملتے۔ نبی پاک نے اشارہ کیا، ادھر دیکھنا، اشارہ کیا، ان کی لاش مبارک پڑی ہے، فرمایا ھذا منی وانا منہ۔ یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے، یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے، بلکہ فرمایا ھذا منی۔ لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا، ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا، ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو، تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو، تم اسے لاوارث سمجھتے ہو، ھذا منی وانا منہ، فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، تو من شدی من تو شدم، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے، کانوں میں گھوم گئے، اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا، یہ میرا غلام میں اس کا آقا، یہ مجھ سے میں اس سے۔ قبریں تیار ہو گئیں، سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے۔ کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، تمہیں بتایا نہیں ھذا منی، میرا ہے، پیچھے ہٹو نا، قربان جائیں۔ کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے، تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے، حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرہانے کے نیچے رکھا، ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا، اور حضور نے یوں اٹھایا، او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضور نے یوں اٹھایا، پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے۔ میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے، جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا، یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا۔ حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، میں نے کہا حضرت جلابیب، لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا، تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا، مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ گئی۔ قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی۔ میرے دوستو، نہ دائیں بائیں بھیک مانگو، نہ چاپلوسیاں کرو دنیا داروں کی، نہ ادھر ادھر بھاگو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، رج کے پیار کرے مدینے والے محبوب سے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ حضرت سلطان باہو فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا دل ہوتا ہے نا، وہ سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے، دریا کی طرح چوڑا ہوتا ہے، دل دریا سمندروں، اللہ اکبر، شعر پڑھتے ہیں کبھی غور بھی کیا کریں، دل تے سمندروں کون دلاں دیاں جانے، تو اس گہرائی کو سمجھ، کبھی حوصلہ تو کر، اور پھر شکوے کرنا، اور پھر شکایات کرنا سنے۔ قاضی اعجاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لائے، دیگر بہت سارے محدثین نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں جناب فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، بندہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، ابھی اسے سلیقہ نہیں آتا، ابھی اسے آداب نہیں آتے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ آداب سکھانے والوں کے پاس آداب سکھانے کا ٹائم بھی نہیں، اور ہمارے ہاں آداب بیان کیے جاتے ہیں، آداب کیے نہیں جاتے۔ جب ہم آداب کرنے لگ جائیں گے تو جو کام کرنے سے لوگوں کو آتا ہے وہ کئی دفعہ بیان کرنے سے نہیں آتا۔ وہ
شخص حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، اور مانگنے وہاں آیا جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے۔ یہ بعض نعت خان در بے پڑھتے ہیں اس کو، یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے۔ در بے بہا دیے۔ تو اس نے حضور کی بارگاہ میں کچھ سوال کیا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس کو کچھ دیا، بدو تھا، ابھی اسے طریقہ نہیں آتا۔ جب حضور نے کچھ دیا نا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، تو آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا۔ اب آپ کسی کو دے رہے ہیں اور وہ آپ سے کہے 10 نہیں 1000 لینا ہے، تو میرا خیال ہے اگلے بھی 10 بندہ واپس ہی لے لیتا ہے کہ وہ تو لیا جی تو 1000 مل گئی۔ حضور سے عرض کرتا ہے جی آپ نے تو بڑا تھوڑا دیا ہے، قربان جاؤں۔ حضرت عمر فاروق کو اتنا غصہ آیا کہ تلوار نکال لی، فرمایا اس کی گردن ماروں گا۔ میرے محبوب فرمانے لگے عمر ذرا ٹھہر نہیں جاتا، جلدی نہ کر، ٹھہر جا۔ حضور گھر لے گئے، اسے کچھ اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار دیتے گئے تو کہنے لگا حضور بس کریں، میں نے تو طوفان میں ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ حضور اب تو اٹھایا بھی نہیں جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہی بات میرے صحابہ کے درمیان کہہ دو گے جا کے؟ گویا محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے، سننا ذرا، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، اور جب تم کہو گے نا بے حساب ہی دیتے، ان کے دلوں کو راحت ہوگی، قرار آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ شخص باہر آیا اور صحابہ کے مجمع پر نظر ڈال کے کہنے لگا لوگوں سنو، میں نے بھی زمانہ دیکھا پر اس طرح کی سخاوت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت عمر بھی خوش ہو گئے، صحابہ کے چہرے چمکنے لگے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے عمر اگر تم اسے قتل کر دیتے نا، جو بات اس نے پہلے کہی تھی، تو یہ جہنم میں جاتا، اور اب جس نظریے پہ ہے اب اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نے ایک مثال دی، کہا عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، اس کے ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے خنجر اٹھایا تو کسی نے تلوار اٹھائی تو کسی نے ڈنڈا اٹھایا، لوگ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، کسی نے مارا کسی نے خون نکال دیا، لیکن کسی کے قابو نہیں آتی تھی۔ محبوب فرماتے ہیں پھر اس اونٹنی کا اپنا مالک آیا اور اس نے لوگوں کو ڈانٹ کے کہا یہ تم نے میری اونٹنی کا کیا حال کیا، پیچھے ہٹو۔ اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اور اس نے اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر بغیر کسی کی مدد کی اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اور پھر جب اونٹنی پہ بیٹھا نا تو جاتی دفعہ لوگوں سے کہہ گیا تم نے میرے جانور کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، اونٹنی ہے میری، تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا محبوب کریم حضرت عمر سے فرمانے لگے عمر امت ہے میری، تو اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے پتہ ہے ان کو کس طرح کر کے سنبھالنا ہے، کس طرح کر کے ان کو قریب کرنا ہے۔ بکھرتے ٹوٹتے لوگوں کے جذبات، پاکستان میں ٹینشن اور ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد اب 24% ہو گئی۔ سب سے بڑا مرض جو تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ٹینشن کا ہے، وہ ڈپریشن کا ہے، اور ان میں اکثر لوگ وہ ہیں جن کی بات کوئی نہیں سنتا، جن کو کوئی بندہ نہیں ملتا دکھڑا سنانے کے لیے، ہے نہیں کوئی جو ان کا بازو تھامے۔ انسان جب گناہ کی دلدل میں ہوتا ہے نا تو جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اندر دھنستا چلا جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے ملے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی مجھے ملے جو میرا بازو تھامے۔ لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، ہمارے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضرورت انہیں وقت کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو پیسوں سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑا اگر وقت دیا جائے نا ماں باپ کو، ان کی بات سنی جائے، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، کبھی کبھی ابا جی کو بھی فون کیا جائے کہ آج روٹی نہ کھائیے گا، میں آؤں گا تو اکٹھے ہی کھائیں گے، کبھی تھوڑے سے 10 منٹ اپنے ملازم کو بھی دیے جائیں کہ یار آج دل کرتا ہے اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ لوگوں کی اشک شوئی کا تھوڑا فریضہ سر انجام دیا، تھوڑا سا بیٹھا جائے، کبھی مدرسے کے طالب علموں کے پاس پھل لے کے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں،
ہم نے تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ عزیز دوستو، پیار، محبت، اور پھر ایک بات اور، جب آپ سچیں، جب آپ ٹھیک ہیں تو آپ میں مسکراہٹ آ جائے گی، حوصلہ آ جائے گا، تو آپ میں سکون آ جائے گا۔ ایک بزرگ کبھی کبھی آتے تھے تو کہتے تھے پیر صاحب بڑا شور کرتا ہوں گھر جا کے، پر بچے میری پھر بھی نہیں بات سنتے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ہوں تو چھوٹا، پر ایک نسخہ آپ کو بتاؤں، آج آپ نے جب گھر جانا ہے تو شور کوئی نہیں کرنا، سلام لے کے خاموشی سے کمرے میں چلے جائیں، چھوڑے نہیں سنتے تو موج کریں۔ وہ شام کو آئے تو بڑا ہی ہنسے، کہنے لگے یہ تو نسخہ بڑا مجرب ثابت ہوا۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے سلام لے کے کمرے میں گیا ہوں تو بہو کبھی نہیں آتی تھی، وہ میرے کمرے میں آئی ہے، بس آدھے پونے گھنٹے کے بعد یہ آگی، کہنے لگی ابا جی صحت تے ٹھیک ہے نا تھوڑی؟ تو بھئی ٹھیک ہے، تمہیں پوٹے والیاں سیویاں بڑیاں پسند نے، آنکھوں سے تھوڑیاں لیاما بنا کے۔ میں نے کہا نہیں کوئی شے نہیں چاہیے۔ کہتا پھر بیٹی آ گئی، کہنے لگی خیر تو ہے؟ تو بھئی ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں بڑا شور کرتا تھا تو نہیں سنتے تھے، آج سارے ہی آ گئے تو مجھے پھر میاں صاحب یاد آ گئے۔ وہ فرمانے لگے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرا، اور جتن دا مل کوڈی پیندئی تے ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی تو صحیح نا، کبھی پیچھے بھی تو ہٹے نا، کبھی اسے یہ بھی تو، کبھی دوسروں کے جذبات کا بھی تو خیال کرے نا۔ کوئی ضروری ہے ہر یار کبھی کبھی نہ کچھ باتیں پڑھتے ہیں تو وہ وجد طاری کر دیتی ہیں، انسان کا دل کرتا ہے کہ اب یہ چھائی رہیں۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا نا آج مزاج مبارک بڑا ہی خوبصورت تھا، تو فرمانے لگے عائشہ ادھر آ، میرے پاس بیٹھ، تیرے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ میں قربان جاؤں، کہتی ہے میں نے اپنے نصیب چمکتے دیکھے تو قریب ہو گئی، یا رسول اللہ حکم ہو۔ کہا عائشہ ایک بات کروں؟ حضور فرمائیے۔ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے، میں اور آپ سے۔ فرمایا ٹھہر تو جا، سن تو لے نا۔ عائشہ ذرا سن یار، ذرا دیکھو نا، میں تو حضرت صاحب ہوں، میرا کیا کام ہوا گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا؟ میں تو سیاسی رہنما ہوں، میں تو ایک فلاحی شخص، میرا کیا کام ہوا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھوں؟ میں کیوں رکھوں؟ یہ کوئی اور رکھے گا؟ میرا تو اسٹیٹس ہے، میں تو جا چاہتا ہوں گھر میں بھی میں جاؤں تو سارے بندے ادب سے مجھے پیر صاحب بھی کہیں۔ اس سے گھر کے اندر حسن نہیں پیدا ہوگا۔ کسی کو تو بچے نے اپنا دکھ سنانا ہے، وہ پھر چھپائے گا، پھر وہ غلط کرے گا، غلط جگہ سے مشاورت لے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام لوگوں کو کیسے جوڑتے؟ کہ عائشہ جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتہ چلتا ہے، کسی زوجہ کے پاس زیادہ وقت گزارتا ہوں تو کچھ دل میں تم خیال پاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی۔ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہو کہ عرض کی حضور کس طرح؟ فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جائے نا تو پھر تم قسم پتہ کس طرح اٹھاتی ہو؟ کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب بڑی راضی ہونا تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اماں جی کہتی ہیں میں رو پڑی، اور اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تو اس کریم کے پاس رہتی ہے جو لفظوں کا بھی خیال کرتے ہیں، جو کس احساس سے جملے ادا ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرتے، اس کریم کی بات۔ یارو کوئی ضروری ہے یہ اتنے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کی مجبوریاں تو دیکھیں۔ وہ کئی دفعہ سفر میں ہوتے ہیں نا تو کوئی آدمی غلط کراس بھی کر جاتا ہے، اور جاتی دفعہ یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ آپ پاگل تو نہیں، کراس بھی غلط کر جاتا ہے، تو بچے بھی جذبات دکھاتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بیچارہ کسی پریشانی میں جا رہا ہے، یہ گھر سے کسی تکلیف میں؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ کہہ گیا تو کیا ہو گیا؟ تھوڑا حوصلہ کریں، تھوڑا صبر کریں۔ اس طرح تو لوگوں کو آپ کاٹ دیں گے، بہت سارے لوگوں کا بغض پال لیں گے، بہت سارے لوگوں سے نفرت کریں گے۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی سرخیل تھے صوفیاء کے، اور اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ ایک کرامت رب کریم نے انہیں دی تھی کہ جو بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بڑا مجمع آتا تھا حضرت کی خدمت میں جمعے والے دن، ہزاروں کا مجمع۔ بادشاہ وقت نے سوچا کہ یہ بابا اگر اسی طرح پاپولر رہا اور اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تو میرے لیے تو مسئلہ کھڑا کر دے گا،
اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے آسان کام الزام لگانا ہے. اور ایک شاعر نے کہا تھا مخلوق بڑی فنکار ہے، یہ تو کعبے سے بھی مٹی لے کے بت بنا لیتی. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. یہ لگا لیتے ہیں. بادشاہ نے ایک سازش رچی، طوائف تھی دلی کی بڑی مشہور، اس کو کچھ پیسے دیے اور اداکاری کے لیے تیار کیا. جمعے کا دن تھا، دائیں بائیں عقیدت مندوں کا مجمع تھا. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، وہ آ گئی بن سور کے، اور آتے ہی اس نے گفتگو اس طرح شروع کی جیسے بڑی جاننے والی ہے. طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھی، اب اس کا کیا حال ہے؟ اب پھر فوراً کہنے لگی میں اس وقت کبھی نہ آتی، وہ جو رات آپ آئے تھے نا میرے مکان پر تو کھوٹے سکے دے گئے، تو بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو مہربانی کریں اصلی دے دیں. سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے ہیں. ناراض نہیں ہونا آپ نے، چلیں اس سے آپ اختلاف بھی کر لیجئے گا اگر آپ کا دل کیا تو. میں بھی تھوڑے سے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کچھ تھوڑے سے کچے پکے بھی، لیکن یاد رکھنا مزہ پکے کو ہی آتا ہے، کچے کو مزہ کوئی نہیں آتا. مزہ تو کھل کے جینے میں ہی ہے، پیار کریں تو پھر راج کے کریں، مزہ اسی کا ہے. آج ہمارے ہاں جو تبلیغ دین کے ذرائع ہیں ان میں جدوجہد نہیں ہے، ان میں کوشش نہیں ہے. کون سر جوڑ کے بیٹھتا ہے آج میٹنگ کرتا ہے کہ دین کیسے آگے پھیلایا جائے؟ ہمارے ہاں تو محفل کی میٹنگ ہوتی ہے، اور محفل کی میٹنگ میں بھی تلاش کیا جاتا ہے کہ کس نعت خواں کے نام پہ بندے اکٹھے ہوں گے. غور کرو، کون سا بندہ محفل میں آئے گا تو جس کی وجہ سے رش ڈلے گا. کس طرح کر کے ہم کوئی بڑا سا نظام چلائیں. اور کیا بات تھی، بڑی محفل تھی، اچھا جی پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے نعرے بڑے لگے. وہ کمال ہے. آپ نے جدید تقاضوں کے مطابق 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی؟ وہ تو ایک مسلمان جا کے کسی گاؤں میں بیٹھتا تھا تو سارے کا سارا گاؤں، سارے کا سارا شہر مسلمان کر لیتا تھا. اور ہم تو یہاں 22 کروڑ مسلمان ہیں اور اتنے سارے عیسائی ہیں، وہ ہم سے مسلمان ہی نہیں ہو رہے. اتنے سارے عیسائی ہیں پاکستان میں. اس لیے کہ ہمارا وہ ذوق نہیں، ہماری وہ طبیعت نہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا کہ حضور فرمانے لگے اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے جی بولیے؟ ایک بندے کو ہم اگر تیار کریں تو بزنس پارٹنر بھی تو بن ہی جاتا ہے نا. ایک کو تیار کریں کہ یار بڑی مجبوری ہے لاہور جانا ہے، تو میرے خیال ہے ایک بندہ تو لاہور جانے کو بھی تیار ہو ہی جاتا ہے. اگر مری جانے کا پروگرام ہوتا وہ ناراض ہو گیا. مینوں کسی بھی نہیں دسیا، مینوں انج بھی پتہ ہے بھئی مری جانا ہے تو فیملی سمیت بھی 2-4 فیملیاں تیار نہیں کر لیتے. لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی فیملی سمیت اس کا 60,000 خرچ آئے گا، وہ تیار ہے. لیکن عجیب بات ہے نا، ہر جگہ جانے کو بندہ ہم تیار کر لیتے ہیں، مسجد جانے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہوتا ہم سے. چل مسجد چلیں، لیکن وہ دعوت ہم اس طرح دیتے ہیں کہ وہ نہ ہی جائے تو اچھا ہے. اور پڑھ لے کر نماز کدی، چل نہ پڑھ تو اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی قبریں جانا ہے. سبحان اللہ، یہ دین کی دعوت ہو رہی ہے. اور اس طرح دین کی دعوت دیں گے. میں نے کچھ لوگوں کو اس طرح بھی دین بتاتے ہوئے دیکھا ہے. اور نماز پڑھ لیا کر، اتنے پیسے کہاں لے کے جانے ہیں؟ تو یا ہم نے اسے نماز کا کہا کہ غصہ چڑھایا ہے، تو وہ کہتا ہے جا کام کر جا کے اپنا. یہ طریقہ ہے. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے لوگ اپنے حق میں جلدی قائل کر لیتے ہیں. کسی بندے نے اپنے حق میں قائل کرنا ہو نا، کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو تو ٹیلی فون کرتا ہے بھائی جان کدھر ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں ذرا کام سے آیا ہوں، آپ کام بتائیے. کہتا ہے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، مجھے ملیں. پھر اس کو رات کو ملتا ہے، پھر اس درد سے مجبوری بتاتا ہے کہ شاید وہ سامنے والا بھی رو ہی پڑے بیچارہ. پھر وعدہ کرتا ہے کہ وقت پہ لوٹا دوں گا. یعنی اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اسے 100 طریقے آتے ہیں. اور اگر رب رسول کے حق میں قائل کرنا ہو، اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو تو پھر اسے حکمت ہی نہیں آتی. پھر اسے کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی نہیں، میں سیاںا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میں کتابیں نہیں جانتا. ہم نے وقت بتا دیا اس کام میں، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے حق میں قائل کیا، صحابہ نے لوگوں کو اللہ رسول کے حق میں قائل کیا.
اور جدوجہد کے ساتھ قائل کیا، اور وہ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں انہوں نے کام شروع کر دی، وہ جہاں بھی تھے، جس مقام پہ بھی تھے، جس رنگ میں بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، ان کے دوست بھی تاجر تھے، تو حضرت عثمان غنی بھی ان کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس لیے کہ دین ان کا مشن تھا، انشراح صدر ہو گیا تھا۔ اب وہ کوشش کرتے تھے مذہب کے لیے، اب ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے، ایک دوسرے کو اسلام کی خوبیاں۔ ہمارے ہاں اب ایک اور بھی رٹا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرے دائیں بائیں سارے لوگ غلط ہیں، گناہوں کا دورہ ہے، تو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کے دائیں بائیں سارے نیک ہی تھے، حضرت عمر کے دائیں بائیں سارے ولی اللہ رہتے تھے، وہاں تو مشرک بستے تھے، بت پرست بستے تھے، لیکن ان بت پرستوں کے بیچ اٹھ کے بھی وہ اذانیں بھی پڑھا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، رب رسول کو راضی بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہم ساری پلاننگ کرتے ہیں، آپ یقین کریں، ساری منصوبہ بندی۔ اب لوگوں نے باقاعدہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں وہ لوگ بٹھا لیے ہیں جو پروڈکٹ یہ تیار کریں گے، وہ اس کو میڈیا پہ دیں گے کہ ہم یہ بناتے ہیں، وہ پوری دنیا میں رابطہ کریں گے، اور پھر اس کے لیے، اب میں زیادہ تو نہیں جانتا لیکن مجھے پتہ ہے کہ تاجر اگر ویزا کسی ملک کا لینا چاہے تو اسے ویزا بھی آسانی سے ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو بنایا ہے وہ اس نے آگے پہنچانا ہے۔ پھر اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ دکان تھوڑی سی اس کا میک اپ صحیح کریں تو دکانداری زیادہ چلتی ہے، تو لوگوں نے کیا ہے، شیشے لگانے پڑے تو لگائے، پھر دکان میں اے سی لگانا پڑا تو، حالانکہ اس سے مہنگائی بڑھی ہے، لیکن وہ سارے کام کیے لوگوں نے۔ اب تھوڑا سا لوگوں نے کہا کہ جناب وہ آپ کمپیوٹرائز بل بنائیں، تو کھاتے ساری زندگی بنانے والوں نے بل بنانے بھی شروع کر دیے۔ اب ہر چیز آپ نے، جو دنیا کے نئے سے نئے مطالبات تھے وہ سارے پورے کیے، لیکن مذہبی لوگوں نے تبلیغ دین کے لیے ذرائع استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، محرم آیا تھا، محفل کر تو لی تھی، میلاد شریف آئے گا پھر کر لیں گے، پھر اس کے بعد حضور غوث پاک کا دن آئے گا پھر کر لیں گے، سارا کام برکت کے لیے نہیں کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ذریعہ کس وقت مؤثر ہے، اس ذرائع کے مطابق دین کو آپ لے کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اپنے دین سے بڑا ہی پیار ہے۔ حضور نا، آپ پڑھیں کبھی بخاری شریف، اور جس طرح میں بات کر رہا ہوں، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں جانے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جس نے بڑی بھی تکلیف دی نبی پاک نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا، یعنی حضور کی بیٹی سیدہ زینب کو تکلیف دینے والا بندہ بھی آیا چہرے پہ نقاب ڈال کے، تو کہا حضور مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یعنی ذات کے لیے کبھی ناراضگی نہیں، غصہ نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کوئی دین کی حد توڑتا، وہ دین جسے حضور نے لوگوں تک پہنچایا، جب کہ اس کی مخالفت کرتا، حدود توڑتا، فرماتی ہیں پھر میں نبی پاک کو جلال میں دیکھتا، پھر حضور غصہ فرماتا، پھر جلال کرتا۔ ایک چیز آپ نے بڑے پریم سے بنائی ہو نا، توجہ ہے میری بات پر؟ مولانا رومی نے ایک مثال لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹھ صاحب کا بیٹا نا پیسے اڑانے لگ گیا تھا۔ سیٹھوں کے بیٹے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، مزدوروں کے بیٹے سیٹھ بن جاتے ہیں، اور سیٹھوں کے بیٹے کئی دفعہ ہر چیز گھر میں ملتی ہے نا۔ ایک میرا اور بھی چھوٹا سا تجزیہ، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ میری ذاتی بات ہے، ایک میرا تجزیہ اور بھی ہے۔ مزدوروں کے بچے پڑھ جاتے ہیں، جن کے گھر میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ پڑھتے، ایک تو انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے ابا کا چلتا چلاتا کاروبار ہے، تو سیدھا سیدھا میں ہی گدی نشین ہوں، ہے نا جی، سیدھا سیدھا۔ اور آپ کو پتہ ہے گدی نشینی بھی اب بڑی عام چیز ہے، سیاست میں بھی گدی نشینی، تجارت میں بھی گدی نشینی، پیری مریدی میں بھی۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ ایک شخص نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ پائلٹ کبھی مر جائے نا تو اس کا بیٹا بڑا سیاںا بھی ہو پر پائلٹ نہ ہو، تو ساری دنیا میں کہیں نا اسے بٹھا دو، تھوڑا سا جہاز چلائے گا، تو لوگ اسے بٹھاتے،
وہ کہتے انہیں 25 سال جہاز چلایا, تسی انہوں بہن تے دیو تھوڑا جہا. کہتے تسی مرنا ہے, اس کو بیٹھنے نہیں دیتے. لیکن مولانا کا بیٹا جس طرح کا بھی ہو, پیر صاحب کا بیٹا کہیں چلن دیو, کشتی ڈبوئے گا ہی نا, آپ بھی جنہوں تیرنا آئے گا باہر نکل آئے گا. یہ کیا تماشا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, سمیٹنا چاہتا ہوں, میری بات پہ آپ غور فرمائیں گے. ملا رومی کہتے ہیں کہ وہ ایک سیٹھ صاحب کا بیٹا تھا, تو پیسے بڑے تھے تو یاروں میں لٹانے لگا. اس کا ابا سمجھاتا تھا, پتر تو غلط کر رہا ہے, یہ دوست تیری دولت کی ہیں, تیرے نہیں. اس نے کہا نہیں ابا میرے ہی ہیں. بڑا سمجھایا پر باز نہ آیا. تو ایک دن باپ نے ارادہ کیا کہ یہ شاید تجربے سے سمجھے گا. اس نے ایک دن اس کے ساتھ معاذ اللہ ایک کہانی کی. کہنے لگا پتر میں تو کنگال ہو گیا ہوں, کل کا دیوالیہ نکل گیا, شے کوئی نہیں, آج تو میرے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں, اور میں نے دوائی بھی کھانی ہے. جا کہیں سے ایک آنا لا کے دے. میری طرف دیکھے نہیں. اللہ تو ہم زیادہ موبائل دے وے, کدی کدی جیب بھی پایا کرو. آمین تے کہہ دیو. جن نے موبائل بنایا سے انہیں لکھیا سی کہ ہمیشہ ہاتھ وچ رکھنا ہے. اللہ پاک سمجھن دی توفیق دے. میں تے تہاڈے نال گلاں کرنا آیا تھا, تسی موبائل نال کری جاندے ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. توجہ فرمائے. میں نے تو پچھلے, چونکہ میری نظر جو ہے نا یہ سارے مجمع پہ رہتی ہے, یہ بھی میری مجبوری ہے. پڑھنے پڑھانے کا آدمی ہونا تو سب پہ دیکھتا ہوں. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی بڑی مجبوری ہے, ضرور ٹائم دیو. میں کہا پچھلے سال میں آیا تھا موبائل پہ سننا تھا. تو کہنے لگا جی گل تہاڈی ٹھیک ہے, اگوں نہیں انج کردا. تو آپ بھی سجدہ صاف کر لیں, مہربانی کریں اور میری طرف توجہ کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. اس نے کہا پتر دیوالیہ ہو گیا ہوں, کوئی شے نہیں, مہربانی کا ایک آنا کسی دوست سے ادھار لے آ. وہ گیا, ایک دوست سے کہا یار ایک آنا دے دو, اس نے دے دیا. دوسرے دن پھر ابا نے کہا. غریب لوگ باہر کنویں سے پانی لینے جاتے تھے, اور امیروں نے گھر میں کنویں کھدوا لیے ہوتے تھے. جو امیر ہوتے تھے ان کے سین میں کنواں ہوتا تھا, عورتیں باہر نہ جائیں. ابا جی نے 4 پائی درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ بچھائی ہوئی تھی. بیٹا آنا لے کے آیا, ابے نے کنویں پھینک دیا. اگلے دن پھر کہا ایک آنا لاؤ, پھر ایک دوست سے ادھار لایا, اس نے پھر کنویں میں پھینک دیا. اب دوستوں کو نا 2-3 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیسے موک گئے. تو میں چونکہ مسافر ہوں تو میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں. ایک ٹرک کے پیچھے ایک دفعہ لکھا ہوا تھا کہ پیسے موک گئے تھے, سرجن روز گئے. یہ بھی ہوتا ہے. اب وہ پیسے ختم ہو گئے, دوستوں کو پتہ چل گیا, کنگال ہو گیا, روز روٹی کون کھلائے. اب وہ دوست جی چرانے لگے, ان سے کہہ دو میں گھر نہیں. اب وہ بیچارہ پتہ تھا کہ اب تو یار میرے بات ہی نہیں سنتے. سویرے اٹھا, ابے نے شام کو آنا مانگنا ہے. سارا دن مزدوری کی, چھالے پڑ گئے, کبھی کام پہ گیا نہیں. اب شام کو لا کے ابا جی کے ہاتھ میں ایک آنا تھمایا, تو ابا جی نے پھینکا کنویں میں. تو بیٹا چلایا, کہنے لگا ابا آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا کہیں, عجیب آدمی ہو, میں روز آنا لا کے دیتا ہوں, کنویں میں پھینک دیتے ہو. تو اس نے کہا پتر ادھر آ, میں تو کئی دنوں کا پھینک رہا ہوں, پر آج تجھے تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ کتنے دنوں کا پھینک رہا ہوں. اس نے کہا تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ پہلے میں ادھار کے لاتا تھا, آج مزدوری کے ہیں. اس نے کہا بس پتر یہی سمجھانا تھا, سینے سے لاتا. جب تیرا میں نے مزدوری کا ایک آنا ضائع کیا تو تجھے تکلیف ہوئی ہے, تو میری محنت کے تو روز ہی ضائع کرتا ہے, تو مجھے بھی تکلیف ہوتی. سمجھ لیں اس بات کو. یہ بات لکھ کے ملا رومی کہتے ہیں یہ جو تو نماز نہیں نہ پڑھتا تو حضرت بلال کی محنت ضائع کرتا ہے. یہ جو تو نماز نہیں نہ پڑھتا, یہ تو جناب صدیق اکبر کی کوشش کو ضائع کرتا ہے. تو نے قدر ہی نہیں کی, اگر تو نے سمجھا ہی نہیں کہ کتنی محنت کی. وہ کہتے ہیں اگر دین کی قدر پوچھنی ہو نا تو کبھی مدینے جا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے. پھر تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے, پھر تجھے سمجھ آئے. تو پیغام کو جب ایک امام صاحب, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک امام صاحب نا لمبی نماز پڑھاتے تھے. کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور یہ لمبی نماز پڑھاتا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جلال فرمایا. لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں, تو دور کرتا ہے. اکیلے پڑھنی ہو تو مرضی کر, لیکن جب لوگوں کو پڑھانی ہو تو پھر تو معتدل رہ کے نماز پڑھائے, اعتدال میں رہ. یہی کام پھر ہر دور میں ہمارے اولیاء نے کیا. دین ایک ہی ہے, کوئی نئی بات کسی صوفی نے نہیں کی.
دور آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، تو انہوں نے پھر کھل کے نبی پاک کے دین کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق عام کیا، لوگوں کو پھر خلفائے راشدین کا زمانہ یاد آیا۔ اس کے بعد دور آیا امام اعظم ابو حنیفہ کا، تو اب لوگ پورا قرآن پوری حدیث سارا نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ نے اس میں سے مسائل نکال کے یعنی دین کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق بنا کے لوگوں کو دیا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وقت بدلتا گیا تو دور آیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، دین وہی، پیغام وہی، باتیں وہی۔ اب چونکہ یہاں وقت اور آ گیا تھا تو اب اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، اور دین کو دیکھیں نا، مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو کانپنے لگی، تو رب نے نا پہاڑوں کو میخیں بنا کے، قلعے بنا کے زمین میں لگا دیا، تو پھر زمین ٹھہر گئی۔ زمین سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ قول کیا کہ زمین کانپتی ہے، تو آپ نے فرمایا جب میرے نبی نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو ہم کسی سائنسدان کی نہیں مانتے، مدینے والے رسول کی مانتے ہیں۔ تو آپ نے اتنی موٹی کتاب لکھی، مارکیٹ میں مل جاتی ہے، زمین ساکن ہے، زمین۔ آپ نے گھورنا شروع کر دیا، مجھے آنکھوں کے سامنے روز یونیورسٹی یہی گل پڑھا دے رہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو کھینچ کے نا اسلام کو سائنس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو سائنس بھی مان گئی ہے جی مسواک کے بڑے فائدے ہیں، تو میں کہتا ہوں سائنس نہ بھی مانے تو ہم سائنس کے پابند نہیں، ہم مدینے والے رسول کے پابند ہیں۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ سائنس مان گئی؟ سائنس تو سویرے کچھ کہتی ہے اور شام کو کچھ اور کہہ دیتی ہے۔ سائنس تو روز بدلتی ہے، نہیں بدلتی تو مدینے والے کی بات نہیں بدلتی، نہیں بدلتی حضور کی بات۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بہت ساری رحمتیں فرمائے۔ آپ غور کریں کیا عرض کر۔ میرے عزیز، اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ کش سے ثقل کا بھی ایک نظریہ ہے، زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے۔ تو مسلمان کوئی اندھا نہیں ہے کہ جو اس کو سائنسدان کہیں گے یہ مان جائے گا، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سارا کچھ مدینے والے محبوب نے عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا جی کش سے ثقل ہے، وجہ وہ سائنسدان بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو کہتا ہے امرود بھی زمین پہ گرتا ہے، انار بھی زمین پہ گرتا ہے، آم بھی زمین پہ گرتا ہے، سیب بھی زمین، لہذا زمین چیزوں کو کھینچتی ہے۔ اب فرمانے لگے یہ کیا بات ہے، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے جی۔ وجہ آپ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے خادم ہیں، اتنی جلدی کیسے مان جائیں گے؟ اس نے کہا جی دلیل توڑیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آدھا کلو کا سیب تو کھینچ لیا زمین نے، لیکن غبارے میں 1.5 چھٹانک ہوا بھر دیں تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا، وہ اوپر اڑ جاتا ہے۔ یہ کس طرح کی کش سے ثقل ہے؟ ہم نہیں مانتے اس کو۔ اس نے کہا پھر آپ بتائیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بتانے کی بات یہ ہے کہ زمین میں کشش کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی۔ سیب چونکہ زمین سے اگتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، آم چونکہ زمین سے اگتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، تو فرماتے ہیں ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے ہوا بھر دے تو ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے۔ تو اصل بات کریں، اس طرح اعلیٰ حضرت نے اس دور میں پائے جانے والے جتنے نظریات تھے، جتنے بھی، اعلیٰ حضرت نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر و عز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حسر و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و
دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو قبروں کو سجدے کرنے لگ گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سجدہ ہر حال میں کسی غیر کے لیے کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور آخری جملہ اشد حرام ہے، اشد حرام۔ فرمایا سجدہ سوائے اللہ کو کسی کے لیے جائز، دین وہی ہے، لیکن جہاں جس طرح کی قباحتیں آئیں اس طرح کا علاج بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر پر تم جاؤ گے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو گے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ اب کو بندہ کہتا ہے جی وہ فلانا بندہ ایسے کرتا ہے، تو ہم فلانے بندے کے کوئی ذمہ دار تو نہیں نا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی اس مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی شخص، معاذ اللہ مثال دے رہا ہوں، وہ جا کے کسی شخص کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 2 ڈنڈے مار آتا ہے، تو کیا وہ یہ کہے گا کہ جمعے میں مولانا صاحب نے کہا تھا اس لیے مارے؟ یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس سے علامہ صاحب کا کوئی تعلق ہے؟ تو اگر کوئی بندہ آگے کہے جی وہ آپ کا ہے جی نمازی، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب جی وہ تو آپ کی جماعت کا ہے، تو ہماری جماعت کا کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات؟ آپ سمجھ لیں چیزوں کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو اور دعا مانگو۔ فرماتے ہیں قبر کو سجدہ حرام ہے، طواف کرنا قبر کا حرام ہے۔ فرماتے ہیں چومنے میں، ہاتھ لگانے میں اختلاف ہے، پر فقیر کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقیر کہتا ہے چومنے سے بھی بچو۔ بلکہ کسی نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں تو حضور کے روضے کی جالیاں چوم لوں، کیا جواب ہے؟ اور یہ جواب صرف اعلیٰ حضرت ہی دے سکتے ہیں۔ کہ حضور کی جالیاں چوم لوں، تو فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے کہ نبی پاک کے جالیوں کو لگائے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، تیرا منہ اس قابل ہے تو حضور کی جالیوں کو لگائے؟ تو جتنی قباحتیں اس دور میں پائی جاتی تھیں، اعلیٰ حضرت نے ایک ایک پر کتاب لکھی، رسالے لکھے۔ کچھ لوگ بیچارے انہوں نے کہہ دیا حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اب یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے سارا ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مکے میں بخار کے عالم میں بیٹھ کر 8 گھنٹے کے اندر اندر اتنی موٹی کتاب لکھی نبی پاک کے علم غیب کی شان، الدولۃ المکیہ۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا جی معاذ اللہ تعالیٰ حضور تو کر کچھ نہیں سکتے، یعنی شیطان کو اختیار ہے کہ وہ نیتوں کو بھی جان لے۔ کہنے میں انہوں شیطان نہیں جان دیتا، انہوں کے نے دسے انہوں علم غیب ہے، یعنی اس کا مان لیں۔ اور نبی پاک کے بارے میں اگر کہہ دینا یعنی شیطان نے روک دیا، وہ دل تک آ گیا، یعنی رب کے دشمن کو طاقت ہے اور رب کے حبیب کو طاقت ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی پوری کتاب لکھی، الامن والولا، حضور کے اختیارات پر۔ تو جہاں جہاں جس بندے نے جو کوتاہی کی، فاضل بریلوی نے اس زمانے میں اپنے دور میں، اور چونکہ یہی دور تھا، ابھی 100 سال ہوئے، تو وہ نکھرا ہوا دین اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ میں دیکھوں میں دین کے کتنا کام آ سکتا ہوں۔ میں 24 گھنٹوں میں اپنے لیے بڑا کچھ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن دین نبیدہ وان یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے کتھوں لباں عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے۔ اے میری جسم نم اور کیا چاہیے، ان کے ہم ہو گئے جب ہمارا ہوا، ان کے ہم ہو گئے جب ہمارا ہوا، فجر سائے اور کیا چاہیے، ان کے منگتوں کو ملتا ہے خیرات میں، ان کے منگتوں کو ملتا ہے خیرات میں، گلستان ارم اور کیا
چاہیے، اس بڑھ کر نہیں بات ناجس کوئی، اس سے بڑھ کر نہیں بات ناجس کوئی، نکلتے آمدن اور کیا چاہیے، نکلتے بامدن اور کیا چاہیے، پہنچتے